صدف سلطان نے پوچھا ہے کہ وچ ہاؤس بلانگس ٹو سائیکولوجیکل ایشوز، نفسیاتی مسائل، fear and phobias. In my opinion, the first house will help in determining such traits, yet is there another house specifically studying psychological issues. انہوں نے پوچھا ہے کہ سائیکولوجیکل ایشو یعنی نفسیاتی مسائل، خوف، فوبیاز، کہ اس کا تعلق کس گھر سے ہوگا، کیسے ہم اس کو دیکھیں گے. آپ لوگوں کے پاس سافٹ ویئر جو ہے وہ موجود ہے. انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں وہ انسان کی اسینڈنٹ سے ہوں، اس کے ذائچے کے پہلے گھر سے ہوں. اب آپ سب کے پاس یہ سافٹ ویئر ہے، اس سافٹ ویئر کے ساتھ آپ صرف اتنا کھیلیں جتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ اس کا یوز کرنا آپ کے لیے کمپلیکیشنز کو پیدا کرے گا، کیونکہ ابھی ایک چیز آپ کو صرف انسٹال کرنا سکھائی گئی ہے، ایک چیز آپ کو صرف دی گئی ہے کہ آپ نے کلاسز میں اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تاکہ آپ بہتر انداز میں چیزوں کو پک کر سکیں اور سیکھ سکیں. آپ کے پاس یہ سافٹ ویئر ہے، اس کے اوپر آپشن آتی ہے مین کی، اور اسی آپشن میں ہم چلے جاتے ہیں کراکس لسٹ کے اندر. سب سے پہلے تو پچھلا ایک سوال تھا ان کا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن کا، کہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے 11th کا مطلب ہے 11واں ہاؤس، کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر اگر آپ کسی کے ساتھ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آپ کا ایک طرح سے سوشل تعلق ہوتا ہے، سماجی تعلق ہوتا ہے، تو اس کو آپ 11th ہاؤس سے دیکھتے ہیں. پھر انہی کا دوسرا سوال تھا کہ سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز کے لیے آپ کے پاس اس کراکس لسٹ کے اندر ایک طویل چیزیں آ جاتی ہیں جن کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ نفسیات اصل میں اس کا تعلق کیتو سے ہوتا ہے، اس کے آگے کیتو لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد نفسیات کی اویئرنیس، وہ اویئرنیس جو انسان کے شعور کو بیدار رکھتی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے مون کے ساتھ. پھر اس کی وجوہات، اس کا تعلق ہے ورگو کے ساتھ. پھر سائیکک ڈیولپمنٹ. تو سائیکولوجیکل چیزیں یہ آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں. سائیکولوجیکل ایفلکشن، جیسے انہوں نے فوبیا کی بات کی کہ فوبیا ہو جاتا ہے، جیسے لوگوں کا موت کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، پریشانی ہوتی ہے، وہ آپ 8ویں گھر سے دیکھتے ہیں، 6ٹھے گھر سے بھی آپ دیکھتے ہیں، وہاں سے بیماری کا خوف. دیکھنا یہ ہے کہ انسان کو نفسیاتی مسائل ہیں کس چیز کے. تو یہ پوری کی پوری ایک لسٹ آپ کو یہاں سے کراکس میں سے مل جائے گی. آپ یہاں پہ جا کے سرچ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ پی کی لسٹ میں جائیں گے تو سائیکولوجیکل ایشوز کے حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اور یہاں پہ ایک چیز بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کسی کو بخار ہے یا بیمار ہے، اب آپ کو ڈینگی ہے، ملیریا ہے، آپ کو ٹائیفائڈ ہے، آپ کو کووڈ ہے، کہ اس کا سمٹم کیا ہے. کہ نفسیاتی مسائل صرف یہ نہیں ہوتے کہ ایک بندے کو آپ کہیں گے کہ یہ باولا ہو گیا ہے، یہ نفسیاتی مریض ہو گیا ہے، یہ کسی کی بات نہ سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، میرے پاس کیس آیا تھا، ایک خاتون تھی، اس کو ہاتھ دھونے کی بڑی پرابلم تھی. اس کو لگتا تھا کہ بار بار مجھے ہاتھ دھونے ہیں. تو کچھ لوگوں کو ناخن کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو بال کھینچنے کی عادت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو گردن ہلانے کی عادت ہو جاتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں شور برداشت نہیں کرتے، کچھ لوگ خاموشی برداشت نہیں کرتے، کچھ لوگ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کی بات سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ دوسرا شخص، اور اپنی منمانی اپنی مرضی سے اور اپنی دنیا میں مگن رہتے. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو سائیکولوجیکل جو ایشو ہے اس کا ریزن کیا ہے، اور وہ جو ریزن ہے وہی ریزن کسی نہ کسی پلانٹ سے تعلق رکھتا ہے، کسی نہ کسی سیارے سے تعلق رکھتا ہے. کہ اگر مارس ہوگا تو نفسیات اس طرح کے ہوں گے، اگر مرکری ہوگا تو نفسیات اس طرح کے ہوں گے، اگر سن ہے تو نفسیاتی مسائل کچھ اور ہیں، اگر راہو ہے، کیتو ہے، نفسیاتی مسائل کچھ اور ہیں،
اگر وینس ہے تو نفسیاتی مسائل کچھ اور ہیں، اگر مشتری جوپیٹر ہے تو نفسیاتی مسائل کچھ اور ہیں۔ تو ہر سیارہ جو ہے وہ انسان کی نفسیات کو بدلتا ہے کہ سائیکولوجیکل ایشو کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی کس سیارے کی زد میں ہے اور کون سا سیارہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور پلانٹ جو ہیں وہ زائچے کے، اب زائچہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زائچے کے 12 گھر ہیں، ان 12 گھروں کی خصوصیات اب آپ لوگ تھوڑی تھوڑی جانتے ہیں